بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت سے 1 یا 2 ہفتے دور ہے۔ ایران نے ابھی تک جوہری ہتھیار نہیں بنائے، تاہم وہ جوہری بم بنانے کے لیے درکار مواد 1 یا 2 ہفتے میں تیار کر سکتا ہے۔ ایران کی جوہری قابلیت کے حوالے سے خبریں نئے ایرانی صدر مسعود کے انتخاب کے بعد دوستوں آئی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ایران کے جوہری معاملات کو آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ ایران کی جوہری پیش قدمی کی ذمہ داری ان فیصلہ سازوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے امریکہ کو جوہری معاہدے سے نکالا۔ دوستو، امریکہ نے ہمیشہ اس بات سے گریز کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ امریکہ کی زیر قیادت 2015 میں ایرانی سے جوہری معاہدہ کیا گیا تھا، تاہم امریکہ 2018 میں اس معاہدے سے نکل گیا تھا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کا کہنا تھا کہ بجلی کا بل کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ بجلی کا بل غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں، ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کی قیمت نیچے تھی۔ 2018 سے نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ پوچھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا تھا؟ سب کو پتا ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا۔ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا، عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کنور ہندو یاترا کے راستے پر مذہبی شناخت کو اجاگر کرنے کے اتر پردیش حکومت کے حکم کی سخت مذمت کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور تعصب پر مبنی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح دلت طبقے کو صدیوں سے اچھوت کا شکار بنایا گیا، ان کے وجود کو ناپاک بنا کر پیش کیا گیا، اب مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کر کے انہیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی گرامی سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ اس عمل سے اس ملک کی ثقافتی شناخت، اس کا نقشہ، اس کی ساخت اور اس کی عظمت کو ناپاک کیا جا رہا ہے، جسے مہاتما بدھ، چشتی، نانک اور گاندھی کے ملک میں کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا محمود مدنی نے دلیل دی کہ اگرچہ فیصلہ ایک مخصوص علاقے میں عملی طور پر نافذ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات دور رس ہوں گے اور ان طاقتوں کو تقویت ملے گی جو مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ چاہتی ہیں، ساتھ ہی ملک دشمنوں کو اس کے ذریعے اپنے مفادات کے حصول کا موقع ملے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ان علاقوں میں رہتی ہے جہاں سے کنور یاترا گزرتی ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے عقیدے اور دیگر عقائد کا احترام کیا ہے اور انہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، لیکن اس طرح کے حکم سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچے گا اور لوگوں میں دوری اور غلط فہمی پیدا ہوگی۔ بھارتی شہر حیدرآباد کی دوستوں تاریخی مکہ مسجد میں حکام کی جانب سے 2 لاؤڈ سپیکر سے بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد وہاں تنازع شروع ہو گیا، تاہم نمازیوں کے نوٹس لینے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈروں کو اطلاع دینے کے بعد لاؤڈ سپیکر کو بحال کر دیا گیا۔ دوستو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز تاریخی مکہ مسجد کے 2 آؤٹ ڈور لاؤڈ سپیکر کے کنیکشنز نکال دیے گئے۔ اطلاع ہے کہ مسجد کے امام پر مسلسل 3 ہفتوں سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے کنیکشن کو نکال دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 4 مینار پولیس انسپکٹر نے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، محکمہ آثار قدیمہ، وقف بورڈ یا پھر کسی لوکل لیڈر سے بھی اس سے متعلق
کوئی گفت و شنید نہیں کی اور لاؤڈ سپیکر کو نکالنے کے لیے مسجد کے امام پر دباؤ بنایا، جس کی وجہ سے نماز سے پہلے ہی امام نے لاؤڈ سپیکر کے کنیکشن نکال دیے۔ مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کو دی۔ اسد الدین اویسی نے وہاں کے مجلس کے مقامی ذمہ دار ساحل اکبر کو ہدایت دے کر روانہ کیا۔ ساحل اکبر نے اس ضمن میں ڈی سی پی ساؤتھ زون و دیگر حکام سے بات چیت کی۔ کافی دیر گفت و شنید کے بعد دوبارہ مکہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر کو واپس لگا دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں جاری طلباء کے احتجاج میں 105 افراد کی اموات کے بعد دوستوں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور فوج طلب کر لی گئی ہے۔ پولیس اور طلباء کے درمیان کئی روز سے جاری جھڑپوں میں 2500 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں، جن میں 104 پولیس اہلکار اور 30 صحافی بھی شامل ہیں۔ طلباء نے ایک جیل پر دھاوا بول کر سینکڑوں قیدیوں کو رہا کروا لیا اور جیل کو نظر آتش کر دیا۔ بنگلہ دیش میں دوستوں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کے احتجاج کے باعث صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ تمام سکول اور یونیورسٹیاں بند ہیں۔ ملک میں ٹرین سروس، نیوز چینلز، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے حکومت نے فوج بھی طلب کر لی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں۔ طلباء کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے، صرف اسے ہی برقرار رکھا جائے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کی ایک عمارت میں صبح دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ 4 زخمی ہیں۔ یمنی حوثیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا ہے اور غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر نشانہ بناتے رہیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ابتدائی انکوائری سے معلوم ہوتا ہے کہ تل ابیب میں دھماکہ ایک فضائی ٹارگٹ کے گرنے سے ہوا اور کسی قسم کے سائرن حرکت میں نہیں آئے۔ واقعے کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس دھماکے سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو مار ڈالنے کی تسکیر کی تھی۔ ٹیلی ویژن پر چلنے والے دھماکے کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ عمارتوں کے ٹوٹے ہوئے شیشے زمین پر پڑے ہیں اور ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں حزب اللہ اور حوثیوں کی جانب سے اسرائیل اور مغربی اہداف کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گروپس کا کہنا ہے کہ وہ فلسطین کی حمایت میں اسرائیل اور مغربی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری کر لی ہے۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ صارفین کے لیے دوستو پہلے ہی مہنگی بجلی کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1 مہینے کے لیے فی یونٹ کی قیمت 2 روپے 10 پیسے تک اضافے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپٹا میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست منظور ہونے کی صورت میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے اپنی اہلیہ کو صحافیوں سے گفتگو کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سینسر بورڈ میڈیا آپ کی باتیں نہیں چلائے گا۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران عمران خان اپنی اہلیہ کو بار بار منع کرتے رہے، تاہم بشرا بی بی نے انہیں جواب دیا کہ مجھے بات کرنے دیں، میں آج ساری بات میڈیا کے سامنے رکھوں گی۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو کہا کہ یہ سینسر میڈیا ہے، آپ کی بات نہیں چلائیں گے، جس پر عمران خان کی اس بات پر صحافیوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم پر طنز کر رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں چلائی جاتی ہیں، آپ کی تمام گفتگو آن ایئر ہوتی ہے۔ صحافیوں کے احتجاج کرنے پر عمران خان خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔
عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ کی پارٹی قیادت نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا اشارہ دیا ہے، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں، یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں نے اقتدار میں آنا ہو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے، ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، اسے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں ہے، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ اس مخصوص مافیا طبقے کی 60 سال سے ملک پر قبضہ اور حکمرانی جاری ہے، مافیا نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا، یہی مافیا ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بنوں واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، سب کو پتہ ہے کہ بنوں واقعہ کے دوران ملٹری نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی، میرا مطالبہ ہے کہ بنوں واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ تخریب کاری کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو۔ ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ کے پی حکومت کا بیان ہے کہ بنوں میں امن مارچ کے اندر شر پسندوں نے فائرنگ کی، جس پر عمران خان کا جواب دیا کہ سب کو پتا ہے کہ ریلی پر فائرنگ کس نے کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی جب ملے گا ان سے کہوں گا کہ بنوں واقعہ پر سخت موقف اختیار کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے، آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا، موجودہ حکمراں اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں پہلے ہی مارشاء اللہ کا نفاذ ہے، حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جاری بحران سے نکلنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات کا انعقاد اور بہتر معاشی اصلاحات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، کیوں نہیں بنا؟ یہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن کے لیے اپنی 2 حکومتیں خود ختم کی، ہمارے حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے، آرٹیکل 6 تو ان پر لگنا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیچھا کروں گا۔ جیل میں کرنل نے بلہ چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اس بلی کو لے جائیں جو میرے ساتھ مر۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں یا نہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ زندہ رہوں گی یا نہیں۔ گھر سے بھاگی ہوئی عورت بشرا بی بی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں پہلے بھی زہر دیا گیا اور ان پر فائرنگ بھی کی گئی۔ عمران خان کو زہر دیے جانے کے حوالے سے ہماری درخواست عدالت میں ہے، اس پر فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ میں نے درخواست میں کسی شخص کا نام نہیں لکھا، انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ دوستو، اس گھر سے بھاگنے والی عورت اور عمران خان کی زندگی کو مزید خطرے میں ڈالنے والی اس عورت بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے 8 دن بعد اٹک میں ان سے ملاقات ہوئی، وہ سوکھ چکے تھے۔ عمران خان کو اٹک جیل میں جہاں رکھا گیا وہاں پر غلاظت تھی، کھانے کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ عمران خان کو دن میں 1 دفعہ کھانا فراہم کیا جاتا تھا، وہ بھی گندا کر کے دیا جاتا تھا۔ عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں پر کیڑے تھے، عمران خان رات بھر بالوں سے کیڑے نکالتے رہتے تھے۔ دوستو، اس مکار اور جھوٹی اور گھر سے بھاگی ہوئی عورت کا مزید کہنا تھا کہ دشمن یہ باتیں سن کر خوش ہوگا، لیکن دعا ہے کہ اللہ ان دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ پاکستانی آرمی پر الزامات لگانے والی اس بے شرم عورت کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے 1 2 3 کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ملک میں مخلص اور خوددار کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔
عمران خان کی زندگی کو اجیرن کرنے والی اس جادوگر عورت کا کہنا تھا کہ میں بزدل نہیں ہوں، میری گرفتاری کو ڈیل تک کہا گیا، یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں گی یا نہیں۔ دوستو، مجھے نہیں پتا کہ یہ جادوگر عورت زندہ رہے گی یا نہیں، لیکن عمران خان کو یہ زندہ نہیں رہنے دے گی۔ عمران خان کی زندگی میں مشکلات کا دور اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب یہ عورت اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ خدا عمران خان کو اس جادوگرنی عورت کے شر سے بچائے۔ گزشتہ دنوں لندن کے اخبارات میں شدید بیمار کمسن طالبہ عالیہ احمد علی کی جان بچانے والے استاد کی بے لوث قربانی کی روداد شائع ہوئی، جو نہ تو عالیہ کے ہم زبان ہیں اور نہ ہی ہم مذہب اور نہ ہی عالیہ کو پہلے سے جانتے تھے، لیکن انسانیت کے مضبوط رشتے پر یقین رکھنے والے استاد مسٹر رے کو نے اپنا ایک گردہ عطیہ کر کے 13 سالہ عالیہ احمد کی جان بچا لی۔ عالیہ احمد کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عالیہ کی والدہ نے جب عالیہ کے استاد مسٹر رے کو عالیہ کی چھٹی کی درخواست کی تو انہوں نے بنا کسی تردد کے پہلا جملہ یہ کہا کہ کیا وہ عالیہ کی بیماری کے حوالے سے کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں۔ مسٹر رے خود بھی صاحب اولاد ہیں اور انہوں نے ایک ماں کا دکھ محسوس کر لیا تھا۔ ان کا اگلا جملہ عالیہ کی والدہ کے لیے قطعی غیر متوقع تھا کہ کیا وہ اپنا گردہ عالیہ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ مسٹر رے کو نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ڈونر بننے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتے تھے، یہ ممکن تھا کہ انہیں آگے پیچیدہ مراحل سے گزرنا پڑے۔ وہ گردے کی پوند کاری کے عمل کے اثرات سے پوری طرح آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک فیصلے کی گھڑی تھی کہ شاید تمہیں کسی ایسے ہی موقع کے لیے پیدا کیا گیا ہو، بس اسی لمحے میرا ارادہ اور بھی مضبوط ہو گیا کہ میرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ مسٹر رے اور عالیہ اس کے بعد ڈاکٹروں کی مشاورت اور مختلف بلڈ ٹیسٹ کے مراحل سے گزرے، جس کے بعد ڈاکٹروں نے یہ خوشخبری سنائی کہ مسٹر رے کا اگرچہ عالیہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا گردہ عالیہ کے لیے موزوں ہے۔ جبکہ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انجان لوگوں کے گردے آپس میں میچ کر جائیں۔ عالیہ اور مسٹر رے کو کا آپریشن فروری میں لندن کے ایک ہاسپٹل میں ہوا اور ان دنوں عالیہ اور مسٹر رے دونوں تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ عالیہ کے والد احمد علی نے ذرائع کو بتایا کہ ان کے خاندان کے لیے مسٹر رے ایک جان بچانے والے مسیحا اور ہیرو ہیں۔ وہ ایک باکمال انسان ہیں جنہوں نے اپنے ایک گردے کا تحفہ دے کر عالیہ کو نئی زندگی بخش دی ہے۔ ان کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمارے خاندان کے ایک رکن بن چکے ہیں جن کی اس عظیم قربانی کا قرض ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ دوسری جانب مسٹر رے کو نے کہا کہ جب انہوں نے عالیہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے اختیار آگے بڑھ کر میرے گلے سے لگ گئی۔ میں اس لمحے کو یاد کر کے اب بھی آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ دوستو، اس خبر پر میں دنیا کے تمام ٹیچرز اساتذہ کو یہ دعا دینا ضرور چاہوں گا کہ اللہ انہیں اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ ہمیشہ صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بھارتی ریاست بہار میں ایک شادی کے دوران اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہوگی جب دلہن نے دلہا کی شکل دیکھی تو اس سے شادی کرنے کی بجائے مندر سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لڑکی نے دلہے کو اصل زندگی میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ شادی سے پہلے اسے دلہا کی تصویر واٹس ایپ پر بھیجی گئی تھی۔ لڑکی جب شادی کے لیے مندر میں آئی تو دلہا کی اصل شکل دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ لڑکی کو اس کی شکل پسند نہیں آئی اور اپنی بڑی بہن دیوانتی دیوی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دلہن کے بھاگ جانے پر دونوں خاندانوں میں تنازعہ پیدا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ معاملہ مار پیٹ تک پہنچتا، لوگوں نے فریقین کو سمجھا بجھا کر اپنے اپنے گھروں کو شادی کے بغیر ہی روانہ کر دیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔